بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کالج کی 16 سالہ لڑکی کے ساتھ کیمپس 10 گلبرگ میں جو زیادتی ہوئی، اس کے حوالے سے میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے کافی ساری تفصیلات جو تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اصل معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ کل رات گئے جب میں نے پنجاب پولیس کے پیج پر ویلاگر سحر بانو جو ہیں، شہر بانو ASP بھی ہیں، وہ ان کی 2 ویلاگز دیکھے تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اب حکومت پنجاب، مریم نواز کی حکومت، جس نے اپنی پہلی تقریر کے دوران کہا تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اس خاتون کی حکومت کے اندر اب ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کا معاملہ جو ہے اسے ایک با اثر شخصیت یعنی میاں عامر، جو کہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونر بھی ہے، اس پر قربان کر دیا جائے گا۔ نہ ہی کوئی تحقیقات ہوں گی، نہ ہی کوئی کارروائی ہوگی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ سیم معاملہ اسی طرح سے ہوا ہے۔ میاں عامر کیونکہ ایک طاقتور شخص ہے اور وہ جو لڑکی ہے اس کے والدین اتنا اثر رسوخ نہیں رکھتے، لہٰذا اس کے والدین کو اب ڈرا دیا گیا ہے، دھمکا دیا گیا ہے، اور پاکستانی معاشرے کا وہ جو کالا چہرہ ہے، وہ ایک سیاہ چہرہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، لڑکی کی عزت خراب ہو جائے گی، لڑکی کی عزت پر آنچ آ جائے گی، اس کی کل شادی ہونی ہے، اس نے پوری زندگی گزارنی ہے، لہٰذا اس معاملے کو دبا دیا جائے۔ باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس وقت برطانیہ میں موجود ہوں اور اگر یہاں پر کچھ بھی ہو جائے پولیس کارروائی کرنے اتنا جلدی نہیں آتی، لیکن اگر کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو جو پولیس ہے وہ سیکنڈز میں آتی ہے اور اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے، اور جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپر کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں پھر وہی چیزیں کہ بیٹی ہے، کسی کی تو بیٹی ہے، اس کی عزت خراب ہو جائے گی اور اس لڑکی کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے، چپ کروا دیا جاتا ہے عزت کے ڈر سے، اور وہی پورے کا پورا معاملہ اس وقت جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے۔ اور آج عظمہ بخاری جو کہ کل عمر دراز گوندل بھائی کی ٹویٹس کے اوپر بڑی بڑی بڑکیں مار رہی تھیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں وہ کہتی ہیں کہ بھائی وہ کسی کی بیٹی ہے، اس نے کل کو زندگی گزارنی ہے، لہٰذا آپ سوشل میڈیا پر جو آواز اٹھا رہے ہیں یہ آواز بند کر دیں۔ جو سٹوڈنٹس اس وقت پورے پنجاب کے اندر احتجاج کریں، کیونکہ اب یہ جو احتجاج ہے وہ پنجاب کالج میں سے نکل کر پہلے باقی لاہور کی یونیورسٹیز اور کالجز تک پہنچا، اور اس وقت وہ احتجاج جو ہے وہ پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں پھیل چکا ہے۔ آپ وہ آوازیں نہ اٹھائیں، آپ لاشیں اٹھائیں۔ اب وہ جو بیٹی ہے کسی کی، اس کی والدین کی تو آپ نے عزت کے نام پر یا ڈرا کر دھمکا کر آوازیں بند کر دیں۔ آپ نے کل ان کے اس لڑکی کے والد اور چچا کے ساتھ ایک ویلاگ بھی کر دیا اور آپ نے کہا کہ عزت خراب نہ کریں، لیکن آپ ذرا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ لڑکی اب نارمل لائف گزار سکے گی؟ کیا وہ ایک زندہ لاش بن کر نہیں رہے گی؟ آپ نے تو اس کی عزت پر کپڑا ڈال دیا، لیکن اس کے اندر جو کچھ چلے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور کوئی بھی شخص جو ہے اس کی ذمہ داری ان فیوچر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اس وقت سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی ایک انہونی سی بات ہے کہ میٹرک کے FSC کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر اس وقت سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ آج FC کالج سے پنجاب کالج تک ایک ریلی نکلی، پھر مال روڈ پر ایک ریلی نکلی، پھر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج ہوا، پھر قصور روڈ پہ احتجاج ہوا، اب گجرات کے اندر احتجاج ہوا، اور ہر جگہ پر احتجاج ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ میں پچھلے دنوں برطانیہ کا ایک معاملہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بچی کو کسی نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا، تو اس پورے ملک کے اندر جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے تھے اور لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا، چیزیں جلائیں، جلاؤ گھراؤ سب کچھ ہوا، جب تک کہ ان بچوں کو انصاف نہیں ملا۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب اپنی ایک ساتھی سٹوڈنٹ کے لیے احتجاج کرنے کے لیے سٹوڈنٹس نکلے ہیں سڑکوں پر، ان پر کس قسم کا تشدد کیا گیا ہے۔ میں تصاویر دیکھ رہا تھا، میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے سٹیٹس پہ یہ لگا دیتا ہوں، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ فیس بک کی اور یوٹیوب کی پالیسی جو ہے اس کے اندر میں وہ تصاویر نہیں لگا سکتا ویلاگ کے اندر اور آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تمام تصاویر، جس طرح سے سٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے۔
جس طرح سے اسٹوڈنٹس، چھوٹے اسٹوڈنٹس، بچے وہاں پہ زخمی پڑے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اور پنجاب حکومت ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے، پنجاب پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بچی کی عزت کا خیال رکھیں. اگر واقعہ ہوا ہی نہیں، جو کہ پنجاب حکومت کا اس وقت ایک نیریٹو ہے، تو پھر پنجاب کالج کی انتظامیہ نے سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کیوں کی اس ٹائم کی؟ یعنی پنجاب کالج کی انتظامیہ، کیمپس 10 کی انتظامیہ کے پاس اس وقت وہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے. اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، اگر کوئی واقعی نہیں ہوا تو آپ کو یہ کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اور پنجاب حکومت جو بڑی بڑی بڑکیں مارتی ہے، بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، جس نے ایک ٹک ٹاکرز کی پوری ٹیم رکھی ہوئی ہے، اس ٹک ٹاکرز کی ٹیم نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ ہی کچھ اور کیا، نہ ہی وہ متاثرہ بچی کے حوالے سے انہوں نے کوئی آواز بلند کی. صرف آج اسمبلی کے فلور پر ایک تقریر کی گئی ان ٹک ٹاکرز میں سے ایک ٹک ٹاکر کی جس کا نام عظمہ بخاری ہے، اور اس نے یہی بات کی کہ آپ جی خدا را بچی کی عزت جو ہے وہ نہ اچھالیں. آج بات صرف ایک بچی کی نہیں ہے، آج بات پاکستانی قوم کی ہر بچی کی ہے جو ان پرائیویٹ سکولز، یہ جو مافیا کے سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان میں جاتی ہے. کل کو آج میاں عامر کا ادارہ ہے، کل کو کسی اور مافیا، کسی اور طاقتور شخص کا ادارہ ہوگا. چلے ہم نے مان لیا کہ میاں عامر کا تعلق نون لیگ سے ہے اور نون لیگ کی حکومت کے بعد کسی اور جماعت کی حکومت آ جائے گی، چلے ہم یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی، اور اگر اس کا کوئی ڈونر ہوا اور اس کا کوئی ادارہ ہوا اور اس میں ایسی زیادتی ہوئی، تو پھر آپ کے پاس کیا جواز بچے گا اس وقت آواز اٹھانے کا؟ مجھے یاد ہے کہ عمران خان دور حکومت کے اندر جو رنگ روڈ لاہور کا ہے اس پر ایک واقعہ ہوا تھا، موٹر وے زیادتی کیس جو تھا، اس میں مریم نواز نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ جی مظلوم پر آپ جو ہے وہ الزامات جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اب وہ ٹویٹ ہی مریم نواز دوبارہ پڑھ لیں، شاید شرم آ جائے اور شاید جو ہے وہ اس معصوم بچی کو انصاف مل سکے. انصاف دینے کے 100 راستے ہوتے ہیں. آپ ملزمان کے خلاف کیس چلائیں اور جو وکٹم ہے اس کی آپ شناخت ظاہر نہ ہونے دیں. پوری دنیا میں ایسے کئی کیسز میں ہوتا ہے، لیکن آپ تو وکٹم کی آواز دبا رہے ہیں، آپ تو اس کے والدین کو، اس کے ریلیٹیوز کو دبا رہے ہیں، آپ ان کی آوازیں بند کروا رہے ہیں اور آپ ان تمام سٹوڈنٹس کی آوازیں بند کروا رہے ہیں جو اس وقت اس بچی کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ تشدد کے ساتھ، آپ مکاریوں کے ساتھ ان تمام طلبہ کی آوازیں بند کروا لیں گے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، لیٹ می کلیئر ون تھنگ، کہ یہ آوازیں آپ نہیں دبا سکیں گے اور یہ آوازیں آپ کے گلے پڑیں گی. مریم نواز کے اب آگے چلیں، ان کی اب کوئی اس طرح اولاد نہیں ہے، کل کو ان کی اولاد کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی کہیں کوئی ملازم کوئی کچھ کہیں پہ کر سکتا ہے، تو اس وقت آوازیں اگر اٹھائی جائیں گی تو ان کا کیا جواز ہوگا جب آج ایک 16 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کے اوپر کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.